علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستانی جو ہیں، خاص طور پر جنہیں ہم ایکسپیٹس کہتے ہیں، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں پاکستانی موجود ہیں، کام کاج کے لیے، ملازمت کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، کاروبار کے لیے۔ تو وہاں پر تقریباً 40 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ سعودی عرب ہے۔ اور جو دوسرا بڑا ملک ہے وہ ہے UAE، متحدہ عرب امارات، جہاں پر تقریباً 16 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پر رہائشی ہیں، ریزیڈنٹس ہیں، جاب کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، کام کاروبار ہے ان کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دوسری یا تیسری نسل وہاں پر اب جوان ہو رہی ہے یا کام کر رہی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو 1971 میں جب UAE کا قیام عمل میں آیا، معرض وجود میں آیا، یعنی UAE ایز اے ملک، تو اس وقت سے لوگ وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے تقریباً 51 سال سے بھی شاید زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ UAE سعودیہ کے بعد ایک ایسا ملک ہے جہاں سے ہر سال جو ہے وہ ترسیلات زر سب سے زیادہ، یعنی جو فارن ریمیٹنسز جسے ہم کہتے ہیں، وہ پاکستان میں آتی ہیں، اور پاکستان کی معیشت میں یہ جو ترسیلات زر ہیں ان کا ایک بہت بڑا پازیٹیو مثبت ایک رول ہے۔ اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی معیشت میں اپنا کتنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ UAE میں جب سے یہ کووڈ کی وبا آئی ہے، یہ بڑی تشویشناک قسم کی فگرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل پر تو دیکھ لیا ہوگا۔ فگرز یہ ہیں کہ UAE میں ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو جاب سیکرز ہیں، جو وہاں پر ملازمت کرنے کے خواہشمند ہیں، ان کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کووڈ کے دوران، خاص طور پر 2020 میں، ان کی اکانومی بہت نیچے چلی گئی، بہت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کاروبار جو ہیں وہ بند ہو گئے یا متاثر ہوئے، نقصان میں چلے گئے۔ بعض کمپنیاں بند ہو گئیں، بعض کاروبار بند ہو گئے، کچھ لوگوں نے آدھے ملازمین کو لے آف کر دیا، نوکری سے نکال دیا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف گلف سٹیٹ سے کوئی 1,56,000 افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو کر کووڈ کے دنوں میں 2020 اور 21 میں پاکستان واپس آئے۔ ایک طرف سے وہ باہر سے بے روزگار ہوئے، پاکستان کو وہاں سے جو فارن ریمیٹنسز یا ترسیلات زر آنا تھیں وہ آنا بند ہو گئیں۔ دوسری طرف وہ لوگ پاکستان کے جو بے روزگار طبقہ ہے اس میں شامل ہو گئے، اور بے روزگاری یا بے روزگاروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ممکن ہے ان 1,56,000 یا 60,000 افراد میں سے کچھ لوگوں نے پاکستان میں آ کر ملازمت اختیار کر لی ہو، کچھ لوگوں کو ملی ہو ملازمت، کچھ لوگ کاروبار کی طرف چلے گئے ہوں، چھوٹا موٹا کاروبار اسٹیبلش کر لی ہو، لیکن ان کی میجورٹی جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ اور اب بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی گلف ملک میں جائیں اور اپنا جو ہے وہ روزگار کمانے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار پیش کرتا ہوں کہ وہ کون سے اعداد و شمار ہیں۔ اب میرے سامنے جو فگرز ہیں کہ 2021 میں، یہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2019 میں بیورو آف امیگریشن جو پاکستان میں ہے، جو ملازمت کے خواہشمند افراد کی رجسٹریشن کرتا ہے اور اس کے توسط سے جو لوگ باہر جاتے ہیں UAE میں، یہ میں ان جاب سیکرز کی بات نہیں کر رہا جو براہ راست 1 مہینے یا 3 مہینے کا وزٹ ویزا لے کر UAE جاتے ہیں اور وہاں جا کر ملازمت تلاش کرتے ہیں۔ کچھ کو ملازمت مل جاتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی، پھر ان کو ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد سے پہلے واپس آنا پڑتا ہے۔ یہ میں بیورو آف امیگریشن کے جو فگرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو سرکاری سطح پر جاری کیے گئے ہیں۔ اب ان میں 2019 میں ان کی تعداد تھی، بیورو آف امیگریشن کے مطابق، یہ جو جاب سیکرز ہیں، ملازمت کے خواہشمند افراد ہیں UAE کے لیے، ان کی تعداد تھی 2,14,216۔ 2020 میں یہ تعداد کووڈ کی وجہ سے کم ہو کر رہ گئی 53,676،
یعنی 53,676. 2021 میں یہ تعداد کم ہو کر رہ گئی 27,442. اب کہاں 2,14,216 2019 میں، اور 2 سال بعد یعنی 2021 میں یہ تعداد 27,442. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں کس قدر کمی واقع ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یو اے ای میں جو پاکستانیوں کے لیے جو جابز اویلیبل ہیں ان کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے. اب میرے پاس ایسے اعداد و شمار نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ کسی دوسرے ملک کے لیے بھی یہ نوکریاں کم ہوئی ہیں یا ان میں اضافہ ہوا ہے، چونکہ یو اے ای کی یا کسی دوسرے ملک کے اعداد و شمار یا فگرز میرے پاس نہیں ہیں. میں تو صرف پاکستانی حکومت پاکستان بیورو آف امیگریشن کی جانب سے جو جاری کی گئی فگرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بری خبر ہے، وہ پاکستانی جو جابز کے متلاشی ہیں دوسرے ممالک میں، خاص طور پر یو اے ای میں، اور یہ پاکستان کے لیے بھی بری خبر ہے. اگر یہ لوگ ان کو ملازمت وہاں پہ ملتی تو ظاہر ہے یہ مہینے کا 500 1000 2000 درہم جو بھی ان کی تنخواہ یا بچت ہوتی یہ پاکستان ہی بھجواتے. اب یہ تو صرف یو اے ای کی فگرز ہیں. اب امید ہے اس طرح کی فگرز جو ہیں وہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی آئیں گی، کیونکہ سعودی عرب میں تو یو اے ای سے زیادہ سخت قوانین تھے کووڈ کے حوالے سے، اور سعودی عرب نے تو گزشتہ سال ستمبر اکتوبر میں یہ قوانین جو ہے وہ نرم کیے ہیں، جبکہ یو اے ای میں ایسا نہیں تھا. یو اے ای میں تو جولائی میں انہوں نے 2020 میں بھی 7 جولائی کو کھول دیا تھا، پھر نومبر میں کچھ پابندیاں لگائیں، مارچ 2021 میں وہ پابندیاں ہٹا دی گئیں. اسی طرح قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، عمان ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں یہاں پر کووڈ کی وجہ سے اکانومی متاثر ہوئی ہے اور جابز جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں. لیکن قطر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دوبارہ تیزی سے پاکستانیوں کے لیے نوکریاں اویلیبل کی گئی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو صرف 2021 اور 22 یعنی یہ جو جولائی 2021 سے لے کر جون 2022 تک 1 لاکھ افراد کو نوکریاں آفر کی گئی ہیں. اب پتہ نہیں ان میں سے کتنے افراد وہاں پر گئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سال اکتوبر نومبر میں وہاں پر فٹ بال کا عالمی کپ ہوگا، یعنی ورلڈ کپ جسے ہم فیفا ورلڈ کپ کہتے ہیں، وہ ہو رہا ہے. تو وہ وہاں پر بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اسٹیڈیم بن چکے ہیں. وہ لوگوں کو ہوٹل کے لیے، ٹورزم انڈسٹری کے لیے، سروس انڈسٹری کے لیے مزید ملازمین کی ضرورت ہے، اور یہ ان ملازموں کو راغب کرنے کے لیے اب ظاہر ہے پاکستان سے لوگ نسبتاً کم تنخواہوں پر بھی ان ممالک میں جا کر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، یہ ایسے ممالک ہیں لوگ کم، یا فلپائن، یہاں سے لوگ کم اجرت پر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں بنسبت کسی دوسرے عرب ملک یا یورپی ملک کے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب یو اے ای میں اب توقع تو یہ کی جا رہی ہے کہ 2022 ایک اچھا سال ہوگا ملازمین کے لیے، وہاں کی اکانومی کے لیے، وہاں کے بزنسز کے لیے. لیکن فی الحال جو میرے پاس جو فگرز تھی میں نے مناسب سمجھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ رہ سکیں. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.